اہلکار، یہی پٹواری، یہی تحصیلدار، یہی یعنی اوپر سے جتنے بھی لوگ ہیں اور نیچے جتنے لوگ ہیں، یہ چھوٹے ملزمان جتنے بھی ہیں، یہ اہلکار سارا کچھ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ ملزم پٹواری ہمارا منشی سے ملا ہوا ہے، ملزمان سائلہ کی بوقت افسران کی رپورٹ غلط رپورٹ مہیا کرتے ہیں اور اس رپورٹوں میں لکھتے ہیں کہ یہ سرکاری زمین ہے، اور میری زمینوں میں آ کر میری سڑکیں توڑ دی ہیں، میرے کھالے توڑ دیے ہیں، اور یہ سارا کچھ رضوان کروا رہا ہے جو ADCR کا PA ہے۔ اور جب کہ موقع پر خرید و فروخت شروع کر رکھی ہے، 5 سال سے تحصیلدار کے PA اور رضوان تحصیلدار کا جو ریڈر ہے احمد پور شرکیہ کا رانا خالد، اور ADCR کا جو PA ہے نا رضوان، جہاں سے یہ پٹواریوں کو لگواتا ہے وہاں سے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا اہلکار بنے ہوئے ہیں، جو کہ ملزمان ریکارڈ میں رد و بدل کرتے ہیں، ملزمان کو ناجائز مفاد دیتے ہیں، اور سائلہ مسمت رخسانہ جو کہ خالد وارن MPA نون لیگ کی ستیلی والدہ ہے، سائلہ کی اراضی کافی رقبہ اپنے نام انتقال کروا چکی ہے اور فروخت بھی کر چکی ہے، جس کے سارے ہی ثبوت میں نے اینٹی کرپشن میں رکھے ہوئے ہیں، اور اینٹی کرپشن کے اہلکار شروع سے لے کے آج تک تقریباً 15 سال میں اینٹی کرپشن میں جو خالد وارن کے خلاف سورس ہوئے ہیں، اس کی سورس تو وہاں پہ میں جاتی ہوں تو وہاں پہ بھائی جو انکوائری افسر ہے، پہلے تو یہاں پہ جو اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر بیٹھا ہے، تو پہلے وہ بھائی ماہانہ ان لوگوں سے رشوت وصول کرتا رہا، اور سورس رپورٹ پہ کوئی، میری سورس رپورٹ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو موضع دھوڑ کوٹ پتی چانگ حامد پور کلاں اپنی مرضی کے پٹواری تعینات کرواتا ہے اور ان پٹواریوں سے رقبے فروخت کروا دیتا ہے، جن میں پٹواریوں میں سے عبداللہ تعینات حلقہ موضع دھوڑ کوٹ، پٹواری منشیوں سے منشی منیر، منشی مشتاق، منشی منیر، منشی اکرم جو کہ گرداور طارق اقبال بربرہ حلقہ موضع پتی چانگ، جس میں موضع پتی چانگ اور حامد پور کلاں کی یہ جمع بندیاں، یہ میرے نام پہ رقبہ موجود ہے، یہ نام پہ منتقل ہوئے ہیں، اور یہ خالد وارن فروخت کر رہا ہے پٹواری گرداور اور ان تحصیلداروں کے ذریعے۔ وہ موضع حامد پور کلاں تھا اور یہ موضع پتی چانگ ہے، جس کی جمع بندی میں بھی میں ساتھ لائی ہوں۔ حامد پور کلاں میں ریکارڈ میں رد و بدل کر کے، آواز نہیں آ رہی میک میں، اور کمپیوٹر حامد پور کلاں سائلہ کی اراضی ریکارڈ میں رد و بدل کر کے غلط طور پر کمپیوٹر درج کروایا ہوا ہے، پیچھے سے ریکارڈ میرا ہے، میرے نام پہ انتقال ہے، آپ لوگوں کو جمع بندیاں دکھا چکی ہوں، اس میں انتقالوں کی نقلیں ہیں، وہ بھی ہمارے نام پہ منظور شدہ ہے، اور ریکارڈ میں رد و بدل کرتے ہوئے سائلہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سائلہ کی ملکیاتی اراضی ریکارڈ رد و بدل کر کے سائلہ کے مختلف لوگوں کے نام پہ انتقال ہوئے، جبکہ خالد وارن MPA نون لیگ کے بیٹے نوید خالد، جو ناجائز طور پر لوگوں کی زمین کو اپنے آپ کو وارث کہتا ہے، لیکن میری جائیداد میں اس کی میری وراثت، میرے وراثتی یہ رقبہ ہے، میری وراثتی اراضی پہ خالد وارن اور نوید خالد کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ جبکہ خالد والد زاہد والد قادر بخش، طارق والد قادر بخش نے سائلہ کی اراضی کو ناحق طور پر پٹواریوں اور دیگر ملی بھگت سے اپنے نام پہ منتقل کروایا۔ ملزمان اس کا غیر قانونی فعل اور سائلہ کی کروڑوں روپوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح ملکیاتی مکان نمبر گلی نمبر 6 صادق کالونی موضع دیرہ عزت بہاولپور میں میری والدہ کے نام کی ہم نام عورتوں کے نام کروایا ہوا ہے، اور ان عورتوں سے جو ہے اپنے نام کروا رہے ہیں۔ بابا پٹواری تو نشاندہی نہیں کرتا،
نہ ہی اس کی جمع بندی کی نقل دیتا ہے۔ سائلہ کو مکان، نسبت، رجسٹری، انتقال بھی غائب کر دیا ہے، لیکن قبضہ ہمارا ہے۔ سائلہ کی اراضی بوقت کمپیوٹر سینٹر بہاولپور، کمپیوٹر ریکارڈ سینٹر احمد پور شرقیہ ہے میرا، جبکہ ریکارڈ سینٹر کو رد و بدل کر کے بہاولپور میں بھی غلط کام کیا جاتا ہے، اور جعلی فرضی اندراج کروائے ہیں، جو کہ ارشاد پٹواری، منشی ظفر، موزہ نوناری کا جو غلط کمپیوٹرائز کروایا ہے وہ جام ارشاد پٹواری اور منشی ظفر ہے۔ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور سائلہ جو کہ ناجائز قابضین سے قبضہ واپس دلوایا جائے۔ مسمات: نہید ملک وارن، دختر ملک محمد شفیع وارن محروم، مسمات: رحمت بی بی، متوفیہ، سکنات موضع دھورکوٹ، تحصیل احمد پور شرقیہ، جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام آباد، باخدمت جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد، باخدمت جناب چیئرمین نیب اسلام آباد۔ ہم نے نیب کو سارے ثبوت دے دیے ہیں، نیب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ باخدمت جناب چیف جسٹس صاحب، لاہور ہائی کورٹ سے مجھے لیٹر وصول ہوئے ہیں جو ہائی کورٹ بہاولپور میں آئے ہیں، اور بہاولپور میں ہمارے ایسے کوئی کونسل تھے جو عدالتوں کا کام بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو میرے کونسل ہیں ان کی ملی بھگت سے احمد پور شرقیہ والا کونسل جتنے وکیل تھے احمد پور شرقیہ میں بک گئے ہیں، اور جو ہمارے بہاولپور کے وکلاء صاحبان ہیں تو وہ بہاولپور میں بک گئے ہیں۔ جب میں جاتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، لاہور سے ممبر آتا ہے تو ہمارے ہی وکیل آگے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ رقبہ سرکاری ہے، جبکہ اس رقبے پہ مجھے دیکھیں، میری جمع بندیاں، میرے انتقالوں، کسی بھی جگہ پہ کوئی سرکاری زمین لکھی ہوئی ہو تو میں سرکاری زمین سرکار کو واپس کر دوں، لیکن سرکار پر بھی میرا حق ہے، میری بھی اراضی مجھے واپس دلوائے۔ میں کوئی خالد وارن کو نہیں دینا چاہتی، کوئی میرے رقبے کا وہ حقدار نہیں ہے، نہ اس کے بیٹے میرے رقبے کے حقدار ہیں۔ وہ ناجائز کر رہا ہے اور اپنا عہدے اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ، باخدمت جناب گورنر صاحب پنجاب لاہور، باخدمت ڈائریکٹر وومن رائٹس اینڈ ڈیجنٹس لاہور سیل لاہور ہائی کورٹ، باخدمت جناب وومن رائٹس کونسل آف پاکستان اسلام آباد، باخدمت نہیں آ رہی، باخدمت جناب ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بہاولپور، باخدمت جناب ممبر اشتمال صاحب بہاولپور، جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ اشتمال کا حوالہ دے دے کے جہاں جو اہلکار بیٹھے ہیں، پی اے ایڈیشنل کمشنر اشتمال کا جو ریڈر ہے طاہر قریشی، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہے نثار، جو کہ کمپیوٹر جو ہی یہ ہماری درخواستیں جاتی ہیں تو فوراً ہی کمپیوٹر کروا کے ان کو آن لائن بھجوا دیتا ہے۔ یہ رقبہ اراضی نہیں ہے، اور صرف 248 کنال کا انہوں نے ریکارڈ غلط بنا کے ایڈیشنل کمشنر اشتمال کے دفتر میں رکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ کسی افسر کے پاس میری درخواست جاتی ہے، کہیں سے اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو یہ وہی ریکارڈ لے کے ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کا جو ہے رقبہ صرف 248 کنال ہے۔ بھائی میرا 248 کنال جو رقبہ ہے وہ بھی میری اسی ہزاروں ایکڑ اراضی میں سے بننا ہے۔ صرف خالد وارن نے 248 کنال میرے نام کا ونڈا بنوایا تھا، باقی جتنی بھی اراضیاں ان کے بچوں کے نام کی زمینیں ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کے نام انہوں نے زمینیں کروائی ہیں، اور لوگوں کے زمینیں یہ بیچ کے یہ ہڑپ کر رہا ہے، کروڑوں روپوں کی کھا رہا ہے۔ سینئر ممبر صاحب بورڈ آف ریونیو پنجاب، جن کو میں پیش ہوئی تھی، میں آج سے تقریباً 20 سال سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو سال میں پتہ نہیں کتنی بار میں جا کے پیش ہوتی ہوں۔ ایڈیشنل کمشنر صاحب بہاولپور، کمشنر صاحب تو چینج ہو جاتے ہیں، ان کے نہ ان کے جو پی اے ہیں ان کے تبادلے ہوتے ہیں، کمشنر کا تو فوری تبادلہ ہوتا ہے، جو اچھا کمشنر آ جاتا ہے، جو ڈی سی اچھا لگتا ہے تو ڈی سی کے یہی پی اے قبضہ مافیا سے مل کر کہتے ہیں پیچھے جلدی سے ان کے تبادلے کروا دو، ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، ہماری بھائی ان کو نوکریوں سے نکالا جائے اور ان کو معطل کیا جائے۔ اگر یہ سرکاری چھوٹے اہلکار ان کی نوکریاں ختم کروائیں،
ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی تو عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ڈی سی کا جو پی اے ہے اور اے ڈی سی آر کا جو پی اے ہے رضوان، یہ سارا کام خراب اے ڈی سی آر کے پی اے وہ گدھا خوری کرتا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ایک پٹواری سے وصول کرتا ہے. جناب بورڈ آف ریونیو لاہور سیکٹری صاحب ساؤتھ پنجاب ملتان کی جناب ایڈیشنل آئی جی صاحب پولیس سیکریٹریٹ ڈی پی او آفس، میں کوئی مجرم ہوں؟ ڈی پی او آفس میں میرے نمبر بلاک کر دیے جاتے ہیں. بھائی میں مجرم نہیں ہوں، میں تو زمین کی حقدار ہوں، میں تو اپنا رقبہ لے رہی ہوں، میرا وراثتی رقبہ ہے، میں وہ لے رہی ہوں. میں کوئی ملازم ہوں جو ڈی پی او آفس والے یہ میرا نمبر، پولیس والے یا ڈی ایس پی آفس احمد پور شرکیہ والے میرا نمبر بلاک کروا دیتے ہیں، میرے نمبروں پہ ٹریسنگ ہو جاتی ہے. کیا میں مجرم ہوں؟ میں مجرم ہوں تو ڈی پی او صاحب جو ہے اپنے چھوٹے جو اہلکار ہیں ان کا اپنے دفتروں کا ایکشن لے. ممبر اجتماع اور وہ اے ڈی سی جی صاحب ہے، وہ انہوں نے تو اپنا بھائی کرپشن کا بازار بنایا ہوا ہے. زمین میری ہو، زمین آپ کی ہو، زمین جس کی بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو زمین ہے یہ آپ تھوڑی بہت لے لیں، باقی والی چھوڑیں. کیوں بھائی میں کیوں چھوڑوں؟ میری تو اپنی ہے، میرے والدین کی ہے. میں نے نہ سرکاری زمین پہ کوئی قبضہ کیا ہے. اگر میں نے جس زمین پہ قبضہ کیا ہو، میں تو اپنے ایک ایک مرلہ بھی اپنی حکومت سے جو ہے اپنے سرکار سے میں کہتی ہوں میری سرکار مجھے ہی دے دے، میری وراثت ہے. تو یہاں پہ جو ملک صفدر صاحب لوکل گورنمنٹ کے ہیڈ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے تو باقاعدہ بازار بنایا ہوا ہے. بیچارے نیب والے جاتے ہیں، نیب والوں کا کیا ہے، نیب والے جاتے ہیں کمشنر صاحب کے پاس، آپ بی بی کا رقبہ دے دیں. ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں نیب والے، ان کو کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ہم میرے لیے نیب کے اہلکار بہاولپور میں آئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، ان کی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کا حکم نہیں کرتا. اور ڈی جی اینٹی کرپشن لاہور، ڈی جی اینٹی کرپشن سے کئی بار زمینیں ان سے بھائی خارج ہو کے، میرے تو انتقال منظور ہیں، ان سے خارج ہو کے آئی ہیں، لیکن اے سی آفس احمد پور شرکیہ ان کے پی اے جو مختلف محکمے سے اٹھا کے لوگ بٹھائے گئے ہیں. اور ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو کہ نو کو ہم نے ادھر میں آئی تھی پریشان ہو کے بہاولپور پریس کلب میں. بھائی ہمارا اپنا بہاولپور شہر کا پریس کلب ہے تو میں وہاں جا کے بھائی پریس کانفرنس کروں. 8 تاریخ کو میری اینٹی کرپشن کی پیشی تھی، سورس رپورٹ جو خالد وارن کے خلاف بنی ہوئی ہے، جو ہم نے نیب کو دیے ہیں، تمام ثبوت ہم نے ایف آئی اے کو دیے ہیں، ہم نے اینٹی کرپشن کو دی ہے. تو اس کے خلاف سورس رپورٹ ایک تیار ہوئی ہے جس کا ایک چپراسی قسم کا بھائی ریڈر ہے، پی اے ہے منیر گل. تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور خلیل پٹواری آیا تھا جس نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے جو میرے والد صاحب کا تھوڑا سا رقبہ تھا وہ ہمارے نام کیا تھا. بہاولپور اپنا ادھر موضع دھوڑ کوٹ میں اور موضع نناری میں بھی یہی تعینات ہوا تھا خلیل پٹواری، جس سے سر عام اینٹی کرپشن کے اہلکار منیر گل اور منیر بھٹی رشوت لیتے ہوئے بھائی سر عام پر میں خود چلی گئی ہوں اور بالکل بھائی میں نے خود دیکھا ہے ان کی چوری پکڑی ہے. بھائی یہ سر عام پٹواریوں سے رشوت وصول کر رہے ہیں اور جو بھائی یہ اینٹی کرپشن کا دفتر ہے یہ اب چوروں کا دفتر بن گیا ہے. یہاں کا ڈائریکٹر بکتا ہے، یہاں کا ڈپٹی ڈائریکٹر بکتا ہے، یہاں کا ڈی سی بکتا ہے. یہاں پہ ہمیں بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ نہ بولو ان کے خلاف ایسے لوگوں. اور یہ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں، یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. اور خالد وارن کے پیچھے چیمہ گروپ کا ہاتھ ہے جو کہ طارق بشیر چیمہ خالد وارن کو اس نے اپنی بھائی ولدیات دی ہوئی ہے. اس قسم کا میں کہتی ہوں کہ خالد وارن کا بھائی اس وقت وہ والد بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے چیمہ گروپ کا ہاتھ ہے. میری زمینوں پہ بھائی ان کا کوئی حق نہیں ہے. اے سی صاحب احمد پور شرکیہ ہیں، جناب چیف آف آرمی اسٹاف اسلام آباد ہے. کی بھی آپ نے ابھی تعریف کی کہ نئے آئے ہیں، بڑے اچھے ہیں سارا کچھ، تو انہوں نے آپ کو کیا رسپانس کیا کہ آپ پھر آج ایک پریس کانفرنس کر رہی ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ملک کے تمام ادارے لکھے جہاں جہاں درخواستیں دی ہیں، تو کیا آپ
सूबाई मोहतसब ख़वातीन विंग में भी वहाँ पर गई हैं, आपने वहाँ दी है वरासत के हवाले से एप्लीकेशन? हर जगह पे गई, हर इदारे में। आपको पता है मैंने इतने सालों से, इतने अरसे में मैंने फाइल रखी नहीं है, मैं चलती रहती हूँ। कभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, कभी मैं लाहौर जाती हूँ, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाती हूँ, वजीर आला के पास जाती हूँ, तो कोई अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं हुआ। यही गुंडागर्दी है, कब्जा माफिया वाले लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, और करोड़ों रुपयों की जो ज़मीन है वो हड़प करके अपने बैंक भर रहे हैं। भाई हम गरीब लोग जिनकी ज़मीन है, हम लोग किधर हैं? उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका नून लीग का MP है, तो ये सारा कुछ कर रहा है। जो मेरे साथ तहरीक इंसाफ वालों ने किया, वो मेरे अपने कज़न हैं, मेरे सके मामू के बेटे हैं मलिक आमिर यार वारून साहब। वो कहता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी ज़मीन है वो मेरी है, वो मेरे नाम कर दो। उनका पेट भरता ही नहीं है। उसके बाद है अपने मलिक जहांजेब साहब वारून, वो मेरे मामू के बेटे हैं, दूसरे मामू के। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि सारी तहसीलदारों को भाई मुझे दे दो। भाई ये तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो नून लीग वाले हैं। भाई हम गरीब अवाम कहाँ जाएं, किससे मांगे हक? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। मेरे साथ ज्यादती नून लीग वाले ने की है, खालिद वारून ने किया है, साबका MP है। तो कसर कोई MPA, MNA, MPA, साबका MPA थे मलिक जहांजेब वारून, और साबका MNA सरदार मलिक आमिर यार वारून, और उनकी वाइफ भी MNA बनी थी। तो उन्होंने मेरा सारा रकबा जितना भी है, बीवी ने भी और खामन ने भी अपने नाम करवा लिया है। भाई अगली दफा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, मैं वो रिपोर्ट ले आऊंगी जिस पे पटवारियों का लिखा हुआ है, पहले वाले पटवारियों ने, कि ये जितनी भी ज़मीन है ये विफाकी हुकूमत के नाम इनका हिस्सा मुंतकिल हुआ है। भाई मैं गरीब औरत हूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों विफाकी हुकूमत को दूंगी? मेरा कोई वास्ता विफाकी हुकूमत के साथ। खाते में हमने लिखी है तो 1250 का नाम, एक खाते में लिखी है आपने 1250 का, बाकी 33 हाँ मुख्तलिफ 33 खातों में रकबा। कहीं पे 2 कनाल भी है खाते में, कहीं पे 4 कनाल भी है, कहीं पे भाई 4-4, 5-5, 100 कनाल भी है। और इस खाते में तकरीबन जो 33 नंबर खाता है एंड वाला, इसमें खालिद वारून ने हल्का बंदी करवाई है इलेक्शन में। जैसे वोटों की होती है ना इलेक्शन में, जब अपनी हल्का बंदी होती है, एक मौजे से दूसरे मौजे में ज़मीनें मुंतकिल करवाना। तो इसने खाता नंबर 33 में से मुंतकिल रकबा 578 कनाल, जिसकी सोर्स रिपोर्ट की तस्वीर भी मोबाइल में अभी इसी वक्त मौजूद है, आप सब लोग देख सकते हैं। जो ही इसने करवाए थे ना, इसके खिलाफ सोच तैयार हो गई थी। कुछ ईमानदार लोग भी आए हुए थे एंटी करप्शन में, तो उन्होंने की थी। नैब वालों ने भी पीछे से उन दिनों एक्शन लिया था। अब इसने हल्का बंदियों में बहुत सारी ज़मीनें हड़प करके ये फरोख्त। जी आप अकेली वारिस हैं, आपके कोई और बहन भाई हैं, तो इन कज़नों ने क्यों कब्जा किया हुआ है? आपके भाई मेरा किसी पार्टी से, मैं गरीब औरत हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। रकबा तो है, ये तो देख रहे हैं आप। ये नहीं है कि मैं कोई बैठने वाले, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये तहरीक इंसाफ वाले हैं या ये नून लीग वाले हैं। भाई अब मैं जब तक ये सरकार मेरे साथ चले, मेरी सब लोगों से दरखास्त है भाई मेरे साथ चले, और मेरा रकबा इन काफरों से, ये जो नासूर है खालिद वारून, इससे मुझे वापस दिलवा जाए। भाई मेरा ये मसला है, मैं चलती रहूंगी, मैं ये नहीं कहती मैं ये कर दूंगी। मैं कोई बड़ा ऐसा सवाल नहीं कर सकती, मैं गरीब औरत हूँ। मैं अपने जितना मेरा कद है मैं उतनी ही सवाल करूंगी ना मेरे भाई। मैं कद से बड़ा सवाल नहीं कर दे सकती जवाब। कैसे कर दे भाई? भूख अगर नहीं खाएंगे फिर जिएंगे कैसे? मैं हर किस्म का एहतजाज करने के लिए इन लोगों के खिलाफ तैयार हूँ, जो क्रिप्ट मुलाजमीन है, और ये जो नासूर हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले, और ये जो नून लीग वाले हैं।